بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پہلا سوال ہے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے۔ مطیع الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دوسری شادی کا رواج کیسے دیں؟ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اکثر ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں، آپ اکثر ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں، اگر ہمیں معاشرے میں اس کی عادت کو فروغ دینا ہے تو اس کی ترکیب اور راستہ کیا ہے، اس کا ہم آغاز کیسے کریں؟ اس کا آپ ایسے آغاز کریں کہ آپ ایک اور شادی کر لیں، اگر آپ نے پہلی بھی نہیں کی ہے تو پہلی کر لیں ورنہ دوسری کر لیں، اس طرح سے آغاز ہو جائے گا اس کا۔ دیکھیں کوئی بھی چیز کو رواج ڈالنا ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ سب سے اہم ترین طریقہ یہ کہ وہ کام کر لیا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، آپ کی زوجہ تھیں، وہ پہلے زید ابن حارثہ کے نکاح میں تھیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جب طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ ان سے نکاح کریں، لیکن زید ابن حارثہ چونکہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اور اس کی زوجہ کو حقیقی بہو کی طرح سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ منہ بولا بیٹا نہ وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہے، بلکہ حقیقی بیٹا حقیقی ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی نہیں ہوتا، لہذا اس کی بیوی بھی حقیقی بہو نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے اتنا نہیں کیا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو منہ بولی بہو ہے وہ حقیقی بہو تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو غیر محرم ہے، اس سے نکاح جائز ہے۔ نہ 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 نہ، اللہ نے فرمایا زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ قیامت تک اگر کوئی یہ نکاح کرنا چاہے گا اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے تو وہ آپ کا حوالہ دے سکے گا کہ نبی نے جب کیا ہے تو ہمارے لیے کیوں ناجائز ہو گیا یہ۔ تو پتہ چلا کہ کہنے سے وہ بات نہیں ہوتی، جو پریکٹیکلی جو کام کرنے سے ہوتا ہے۔ تو دوسری شادی کا رواج دینے کا پہلا طریقہ تو یہ کہ کریں، جب کریں گے تو رواج ہوگا۔ ٹھیک ہے سینکڑوں لوگ مخالفت کریں گے لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس چیز سے مانوس ہوں گے، اور جو ہماری بیچاری خواتین گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، کماری، بیوہ، طلاق یافتہ، ان کو ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ دوسری شادی کریں وہ اچھی نیت سے کریں۔ آج جس طرح سے دوسری شادی ہو رہی ہے نا، اس سے رواج بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی کو بھول جاتے ہیں، ساری توجہ دوسری بیوی کی طرف، کیونکہ وہ نئی آئی ہے، وہ پرانی والی بیوی اپنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو اس بیچاری کو لٹکا دیتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اور یہ عمل لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں، اور بجائے یہ رواج بڑھنے کے اور کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ایک اچھی مثال قائم کرنی ہے۔ پھڈے بازی تو ہوگی، وہ تو اس کا لازمی جزو ہے، لیکن آپ نے جب دوسری کی ہے تو پہلی کا بہت خیال کرنا ہے، اور جو ہے اس کو اضافی آپ نے کچھ دنوں کے لیے تو یہ باور کرانا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد میرے دل میں تم سے محبت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے۔ تو آپ کو اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ جب کسی مردہ سنت کو زندہ کیا جاتا ہے تو پیڑے کھا کے نہیں بلکہ قربانیاں دے کے، تو آپ نے قربانی دینی ہے، اور وہ قربانی یہی ہوگی کہ دوسری کرنے کے بعد پہلی کو آپ نے پہلے سے زیادہ محبت دینی ہے، عزت دینی ہے۔ اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو مال زیادہ خرچ کریں اس کے اوپر۔ وہ خود یہ بولے کہ بھائی دوسری کرنے کے بعد میرے میاں میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ دوسری کرنے کے بعد مجھے تو انہوں نے لٹکا کے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ مثال، اور اس میں اتنا غلوف بھی نہ ہو کہ دوسری کو ہی لٹکا دیں آپ، کے پتہ چلا دوسری شادی کی اور پھر پہلی بیوی کو آپ نے میرے بیان سن کے اتنی زیادہ محبت دی کہ دوسری کو اب لفٹ ہی نہیں کرا رہے آپ، تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو بیلنس کرنا ہے، بیلنس، اور اس کے لیے تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ پہلی بیوی کو جو زخم پہنچا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ایک چیز کا رواج نہیں ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں رواج ہے وہاں تو عورتیں خود ہی کرا دیتی ہیں۔ سوڈان میں نے اپنی کتاب میں ابھی حوالے دیے ہیں کہ وہاں رواج ہے 4 شادیوں کا، وہاں تو دوسری شوہر اگر نہ کر رہا ہو نا دوسری شادی تو پہلی بیوی اعتراض کر لیتی ہے خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، کیوں نہیں کر رہے، تو وہ خود کرا رہی ہوتی ہے اپنے میاں کی دوسری شادی۔ تو بلکہ عورتیں تانا دیتی ہیں ایسی عورت کو جس کے میاں کی دوسری بیوی نہ ہو۔ بعض عرب ملکوں میں ایسا بھی ہے کہ عورت آنے دیتی ہے تمہارا میاں ایک پر اکتفا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ تو جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اس طرح کے الٹے تانے ملتے ہیں ان عورتوں کو۔ تو عورت سمجھتی ہے کہ میرا میاں مرد ہے، یعنی اس میں طاقت اللہ نے دی ہے تبھی وہ ایک سے زیادہ شادی کر رہا ہے۔ تو جہاں رواج ہے وہاں تو الٹا حساب کتاب ہے کہ عورت خود کراتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں رواج نہیں ہے تو عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے میاں نے پتہ نہیں میرے اندر کیا کمی تھی جو مجھ پہ سوکن لے آیا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تکلیف جب اس کو ہوگی تو اس کا مرہم بھی تو آپ نہیں بننا ہے۔ اور دوسرا 2 باتیں یہ ہو گئیں، یعنی پہلی بات کیا ہے کہ کرنا ہے یہ کام، دوسری بات کیا ہے کہ دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول نہیں جانا، لٹکا نہیں دینا ہے، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ پہلی پہ الزامات نہیں لگانے ہیں۔ بہت سے لوگ جب دوسری کرتے ہیں تو دوسری رشتہ تلاش کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو دوسری، تو بلا وجہ پہلی بیوی کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایکچولی مجھے ضرورت ہے اصل میں دوسری شادی کی، ایکچولی میری بیوی کھانا نہیں پکاتی، ایکچولی مجھے خدمت نہیں کرتی، بیمار رہتی ہے، ٹوپے ڈرامے۔ تو بھائی تم اگر ایک تو اس پہ سوکن لا کے اس کو تکلیف دے رہے ہو، اوپر سے اس کی برائیاں دنیا کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اپنی گھر کی بات اگر اس میں برائی بھی ہے تو گھر میں رکھو، اس کو دنیا کے سامنے کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو؟ تو آپ جب دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجیں، کوئی پوچھے کہ آپ کی پہلی وائف میں کیا خرابی ہے، آپ بولو کوئی خرابی نہیں۔ میں اپنا بتاؤں، جب میں نے سیکنڈ میرج کے لیے پیغام بھیجا تو مجھ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ آپ کی پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے۔ میں نے کہا پہلی بیوی میری بہت اچھی ہے، حالانکہ کچھ تھوڑے بہت اختلافات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے، وہ ہمارے یہاں بھی تھے، میں نے وہ اختلافات بھی ہائی لائٹ نہیں کیے۔ میں نے کہا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بہت اچھی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کیوں کر رہے ہو جب آپ کی پہلی اتنی اچھی ہے؟ میں نے کہا میں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو اس سے یہ تو ممکن ہے کہ رشتہ نہ ملے آپ کو،
کوئی بات نہیں، نہ ملے، آپ کا جو فرض تھا آپ نے ادا کر لیا، آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا. غلط طریقے سے آپ 4 شادیاں کر لیں، اس سے بہتر ہے آپ ساری زندگی کمارے رہیں. کریں ایک نمبری والے طریقے سے، اور انشاءاللہ مل جائے گا رشتہ. نہیں ملتا تو آپ تو نکاح کا پیغام بھیجنے کا مکلف ہے نا. نکاح کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر آدمی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، مل تھوڑی جاتا ہے ہر ایک کو. تو ہر آدمی کوشش کر لے 4 کی، لیکن ہر ایک کی ہوں گی تھوڑی 4. کسی کی 1 ہوگی، کسی کی 2 ہوں گی، کسی کی 3 ہوں گی، کسی کی 4 ہو جائیں گی، کسی کی 1 بھی نہیں ہوگی. تو اس کو ثواب ملے گا بس. تو ثواب کوئی کم چیز تھوڑی ہے. تو یہ 3 پوائنٹ کا اگر خیال کریں. پہلا پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے. نمبر 1، رواج اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا، زبانی باتوں سے کام نہیں چلے گا. اور خاص طور پہ ان کو کرنا پڑے گا جو قوم کے مقتدا اور رہبر ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور دنیا داروں کو بھی یہ کرنا پڑے گا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ مولانا نہیں ہیں، تھوڑے لبرل ٹائپ کے آدمی، انہوں نے دوسری شادی کی. میں نے کہا آپ کی دوسری شادی کرنے سے نا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ مولانا ٹائپ کے جو لوگ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جب کرو گے نا یہ کام، میں نے کہا جو لبرلز لوگ ہیں تو لوگ کہیں گے یار یہ لوگ آپ کو، میں نے کہا لبرل لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو لوگ زیادہ مانوس ہوں گے. تو اور پہلا کام کرنا ہے یہ، خاص طور پہ مقتدیٰ لوگوں کو، قوم کے جو رہبر ہیں، مقتدیٰ ہیں. دوسرا کام، پہلی بیوی کو لٹکانا نہیں ہے، اس کو پہلے سے زیادہ عزت دینی ہے، ٹائم دینا ہے، وقت دینا ہے. تیسرا کام کہ پہلی بیوی کی برائیاں بیان کر کے نہیں رشتے تلاش کرنے آپ نے، بلکہ اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہے. پھر مل جائے رشتہ تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ اس میں کوئی عیب ہو بھی تو بھی نہیں بیان کرنا. بولے بھائی میری بیوی بہت اچھی ہے. اور یاد رکھو عقل مند آدمی اس بیس پہ آپ کو رشتہ دے گا، اور پاگل آدمی اس بیس پہ دے گا کہ آپ اپنی پہلی بیوی کی برائیاں کر رہے ہیں. عقل مند سوچے گا کہ یار یہ پہلی بیوی کتنی اچھائیاں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ خود بھی اچھا ہوگا، تبھی تو اچھائیاں کر رہا ہے، تو اس کی برائیوں کو پردہ ڈال رہا ہے. تو وہ الگ بات ہے. عقل مند لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں آج کل، تو وہ جب تک آپ برائیاں نہیں کریں کوئی رشتہ نہیں دیتا. لیکن آپ نے تمیز سے کام کرنا ہے. تو یہ 3 پوائنٹ کا خیال کریں گے انشاءاللہ، تو اس سے انشاءاللہ اس معاشرے میں دوسری شادی کو فروغ ہوگا، اور اس سے ہماری خواتین کو عزت والا ٹھکانہ نصیب ہوگا. اور ایک کام لازمی کرنا ہے، دونوں بیویوں کو اکٹھا بالکل نہیں رکھنا، دونوں کو الگ الگ گھر دینا ہے. کیونکہ دونوں کو اکٹھا رکھنا یہ ظلم ہے دونوں کے ساتھ، کیونکہ سوکن کو سوکن سے تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگ زبردستی لا کے ٹھوس دیتے ہیں. ہاں کسی میں اتفاق سے محبت ہے، سوکنوں میں رہ رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن مارکیٹ میں ایسی سوکھنے آج کل ملتی نہیں ہیں. زیادہ تر تو عورت کو نفرت ہی ہوتی ہے طبی طور پر. تو گھر الگ الگ لے کے دینے ہیں. اور گھر الگ دینے کے پیسے نہیں آپ کے پاس، اس کا طریقہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں کہ الگ گھر جب کہ افورڈ نہیں کر سکتے تو افورڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں. یہاں بتایا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، وہ میرا کلپ دوبارہ دیکھ لیں آپ یوٹیوب پہ. خالی جگہ پر سلام کہیں گے. میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ کسی خالی کمرے میں بھی جائیں تو وہاں سلام کریں. آپ کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہمیں سلام کرنا چاہیے؟ غفران شیخ دہلی سے. جی ہاں، خالی گھر میں جائیں تو سلام کرنا چاہیے. وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، سلام کا جواب دیں گے. کمرے کا مجھے نہیں یاد پڑتا، میرے یعنی خالی گھر کے بارے میں علماء سے سنا ہے. اس بارے میں کوئی حدیث بھی ہے یا نہیں ہے، یہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے. میں نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ کیا اس بارے میں کوئی حدیث ہے، لیکن عربوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب گھر میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. اور لاجک یہ بیان کرتے ہیں بھائی فرشتے تو موجود ہوتے ہی ہیں، اور سلام کی ایک برکت بھی ہوتی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا فقہی مسئلہ تو ہے نہیں کہ جس کے لیے کوئی بخاری مسلم کی ہمیں حدیث چاہیے ہو. اگر کسی کا ذوق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو سلام ہی ہے نا، کوئی بری چیز تھوڑی کر رہا کوئی. البتہ اس بارے میں کسی کے پاس کوئی مستند حدیث ہو تو میرے پاس بھیج دیں، تو پھر بات ذرا اوتھینٹک اور مضبوط ہو جائے گی. قرآن میں بال نظر آنے کی حقیقت. ہمارے علاقے میں قرآن پاک کے دوسرے پارے میں لوگوں کو بال نظر آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال ہیں، اور ان بالوں کو جو شخص پانی کی بوتل میں ڈال کر پیے گا وہ بیماری سے محفوظ رہے گا. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. امتیاز علی نواب شاہ. دیکھیں جن لوگوں کو بال نظر آ رہے ہیں، یا تو ان کی آنکھوں میں بال ہے، وہ بال نظر آ رہے ہیں ان کو، یا وہ فارغ البال ہیں، ان کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تو الٹی الٹی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ جو بال قرآن میں نظر آتے ہیں یہ انسانوں کے بال ہوتے ہیں. لوگ تلاوت کرتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں، تو ان کو پانی میں ڈال کے بالکل پینے کی ضرورت نہیں ہے. خام خواہ میں کسی کی جوئیں ہوئیں جراثیم چلے جائیں گے پیٹ میں، مرمر آ جائیں گے آپ بلا وجہ. تو اس لیے فضول چیزیں ان میں لفٹ نہ کرائیں بالکل. ان چیزوں کو بکواس ہے یہ سب کچھ. چکن میں خون نظر آئے تو کیا کریں؟ چکن میں جو خون کی آمیزش رہ جاتی ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ جبکہ قرآن مجید میں بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے. انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. بھائی نام ضرور لکھا کریں، اور لوکیشن بھی، یعنی جس شہر سے بات کر رہے ہیں وہ بھی لکھا کریں. بھائی قرآن نے بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا ہے. دمہ مسفوحہ جسے قرآن نے کہا ہے، بہتا ہوا خون وہ ہوتا ہے جو جانور ذبح کرتے ہوئے نکل رہا ہو. تو مرغی ذبح کرتے ہوئے جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ حرام ہے، لیکن جو گوشت میں خون رہ جاتا ہے وہ جائز ہے. تو اس لیے جب آپ چکن خرید کے لائیں تو اس پہ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ جائز ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی وہ دھوئی جاتی ہے تو وہ ویسے بھی صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بغیر دھوئے بھی اس کو پکا کے کھا لے گا تو وہ حلال ہے، کیونکہ جو خون بہہ گیا ہے نا اس کا جانور ذبح کرنے کے بعد، تو وہ بہتا ہوا خون جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. کیا نصاب کو منہا کر کے زکوٰۃ دیں گے؟ عبدالصمد انڈیا سے. کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. میرے پاس 20 تولے سونا ہے. بھائی عبدالصمد آپ ذرا کہاں رہتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا یار.
اور کبھی اکیلے میں کہیں نکل رہے ہو تو بھی بتائیے گا. آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے, مجھے پورے 20 تولے سونے کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا 7.5 تولے سونا نکال کر 52.5 تولہ سونا کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ عبدالصمد بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی 10 انگلیاں گھی میں ہوں, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں 20 تولہ سونا ہے تو 20 تولے سونے ہی کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں نکالیں گے. اب چاہے سونا نکالیں یا اس کی قیمت نکال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالتا, بلکہ قرآن میں بھی ہے, تو یہی سونا پگھلا کر اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا. تو زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے, خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے, اور نہ دینا کبیرہ گناہ ہے. غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں, کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے. اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے, جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے, چہرہ بھی دھل جاتا ہے, بازو بھی اور پاؤں بھی, تو پھر بھی آپ کا وضو ہو گیا, تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے, تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا, ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا, تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر والدین پسند کی شادی پر راضی نہ ہوں, محمد جنید صاحب لکھنؤ سے, میں اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ابو امی راضی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے سر میں درد رہتا ہے, وہ بیمار رہتی ہے, اس کے ابو کے مزاج بھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے, اور ان کے گاؤں والے بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا ان وجوہات کی بنا پر, یہ ہائے ہائے یعنی لکھا ہوا ہے, میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, کیا ان وجوہات کی بنا پر شادی کا کیا حکم ہے؟ بھائی محمد جنید صاحب, آپ کی خالہ کی بیٹی سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے سر میں بھی درد ہے, اس کے ابو امی بھی خوش نہیں ہیں اس شادی پہ, اور بیمار بھی رہتی ہے, اس کے ابو کا مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے, تو ابا اماں آپ کو منع کر رہے ہیں, تو معقول وجہ ہی معلوم ہوتی ہے منع کرنے کی. مان لیں ابا اماں کی آپ پہ عشق سوار ہے, ایسا نہ ہو جب عشق کی بیس پہ آپ نے شادی کر لی. پہلی بات تو جب اس کے ابو امی راضی نہیں ہے تو آپ شادی کیسے کریں گے؟ بھگا کے شادی کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا. تو لڑکی کے پہلے ابا کو راضی کریں, اماں کو بھی پٹائیں, یعنی ان کو راضی کریں آپ, پھر اس کے بعد آپ اس لڑکی سے شادی کریں گے. ابا اماں راضی نہیں ہے تو آپ کیسے لیں گے؟ تو اور سر میں درد رہتا ہے تو بیچاری کا علاج ہو جائے گا پیناڈول سے یا کسی بھی چیز سے, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. تو اصل میں یہ گھریلو معاملات ہیں, اس میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جائز ناجائز کا مسئلہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ زبردستی آپ کی شادی کہیں کرائی نہیں جا سکتی, شرعاً یہ جائز نہیں ہے. اور جہاں انسان چاہ رہا ہو, شریعت نے ترغیب دی ہے کہ وہیں شادی کریں والدین اس کی. لیکن اب آپ ایسی جگہ چاہ رہے ہیں جہاں آپ کے والدین سمجھتے ہیں ان کو نقصان ہوگا یا آپ کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے, تو وہ آپ جانیں, آپ کے والدین جانیں, وہ گھریلو مسئلہ ہے. تو اس میں جب تک کسی کے 100% حالات سامنے نہ آئیں, انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو آپ اپنی کزن سے شادی کریں یا نہ کریں, میں اس بارے میں آپ کو کوئی مشورہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں پورے طور پر آپ کے گھریلو حالات سے, آپ کے والدین کے جذبات اور ان لڑکی کے حالات سے واقف نہیں ہوں. یہ صرف 4 چیزیں پتہ چلی ہیں: سر میں درد, ابا اماں راضی نہیں ہیں, ابا کا میٹر بھی اکثر شارٹ رہتا ہے, اور ایک اور چیز آپ نے بیان کی ہے. تو اس سے نہیں کوئی جو ہے وہ اس سے اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے صرف. اچھا میرے بھائی, نماز کے احکام میں علماء میں اختلاف کی وجہ. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, بعض کہتے ہیں کہ کندھوں تک اٹھائیں, بعض کہتے ہیں رفع الیدین کرو, بعض کہتے ہیں نہیں کرو. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے؟ جہاں زیب سومرو ٹنڈو محمد خان سے. جی بھائی ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. تو اب آپ نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے اس تمام طریقوں سے نماز پڑھنا جائز ہے. رفع الیدین کر کے بھی پڑھنا جائز, نہ کر کے بھی پڑھنا, کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی, ہر طرح سے جائز ہے. فقہا میں اختلاف ہوا ہے بہتر طریقہ کون سا ہے. تو اب بعض فقہا نے کہا کہ نبی نے رفع الیدین, جو زیادہ تر حدیثیں رفع الیدین والی ملتی ہیں تو اس لیے کرنا افضل ہے. بعض فقہا نے کہا کہ بھائی کرنے کی حدیثیں اس لیے زیادہ ملتی ہیں کہ کرنے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, کسی کام کے نہ کرنے کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اکثر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, جیسے کہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے, وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رفع الیدین نہ کرنا بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے, بہت سارے صحابہ کا قول ہے. اور جب رفع الیدین کرنے کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا بعض صحابہ کا قول ہے جن کے نام بھی بتائے. تو اس بیس پہ امام حنیفہ نے کہا کہ نہ کرنا افضل ہے, کیونکہ نبی نے زیادہ تر نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہے اور آخری عمر میں آپ نے نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہے, یہ ان کی رائے ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں.
تو اس لیے کسی ایک کو بھی اس میں ملامت کرنا جائز نہیں ہے. سب کا مقصد نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے. جس نے جس طریقے کو افضل سمجھا اس طریقے کو فالو کیا. ایک عرب عالم ہیں سلیمان العودہ, اب تو پتہ نہیں شاید انتقال ہو گیا, وہ بڑے پیارے عالم, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی. وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا کہاں افضل ہے. تو وہ چونکہ حنبلی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ناف کے اوپر اس طرف ہاتھ باندھنا افضل ہے, اور بعض کی رائے بیان کی کہ وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا افضل ہے. بعض کو احناف کا مسلک بیان کیا کہ ادھر ناف کے پر جو ہے نا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا افضل ہے. تو انہوں نے مختلف طریقے بیان کیے. پھر ان کی رائے میں جو طریقہ بہتر تھا انہوں نے وہ بیان کیا. پھر آخر میں بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ دیکھو نماز میں اگر ہاتھ باندھنے کے طریقوں میں اختلاف ہو اور دل ہمارے ایک ہوں, یہ اچھا عمل ہے, یہ برا نہیں ہے. لیکن اگر ہاتھ باندھنے کے طریقے سب کے ایک جیسے ہوں اور دلوں میں اختلاف ہو, یہ برا عمل ہے. تو اس لیے فروعی مسائل میں اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس طرح سے پڑھ لے کوئی اس طرح سے پڑھ لے. لیکن اس بیس پر مناظروں کے چیلنج, جیسے کہ آج کل یوٹیوب پہ بعض فتنہ پرست لوگوں نے جو رفع الیدین کو لے کے بیٹھے تو نہ کرنے والوں کو کہا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے, اور جو نہ کرنے والے وہ رفع الیدین کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ جو ہے متشدد ہیں, یا یہ کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے. تو اس طرح کی کوئی بھی باتیں اگر کوئی کرے گا تو اس کا مطلب وہ امت میں لڑائی پیدا کر رہا ہے, تو یہ بہرحال برا ہے. تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, کچھ صحابہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے, کچھ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے, کچھ یہاں ہاتھ باندھتے تھوڑا اوپر کر لیتے, کچھ تھوڑا نیچے کر لیتے, تو کچھ رفع الیدین کر لیتے, کچھ نہیں کر لیتے. سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ چیزیں اتنی لفٹ کرانے کی چیزیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے انسان, باقی سب کو صحیح سمجھے. جیسے ہم امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں, اور شافعی کو, امام احمد بن حنبل کو, امام مالک کو بھی صحیح سمجھتے ہیں. کوئی امام شافعی کے فقہ کو فالو کرتا ہے, تو کرے ایک ہی کو. یہ نہیں کہ آدھا ادھر جا رہا ہے, آدھا ادھر جا رہا ہے, آدھا ادھر جا رہا ہے, آدھا ادھر جا رہا ہے. ہماری رائے اس میں اس طریقے پر عمل کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہماری رائے ہے, کوئی عمل کر لے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی مارکیٹ میں سب چلتا ہے. بڑے بڑے ایشو ہیں, شرک, عقیدہ, یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں, ان پر انسان کو زیادہ کام کرنا چاہیے. اچھا بھائی, کیا فراڈ کر کے حق وصول کر سکتے ہیں؟ کیا خاندانی سوال ہے. اگر پیسے وصول کرنے کا کوئی اور راستہ نہ ہو تو کیا فراڈ کے بدلے فراڈ کر کے پیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عبد الوہاب کراچی سے. پہلے میں ان کے سوال کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے کسی شخص نے عبد الوہاب بھائی سے پیسے لے لیے, 1 لاکھ روپے قرضہ لے لیا اور کہا 1 مہینے بعد دوں گا, یا 1 لاکھ کی کوئی گاڑی خریدی ان سے, گاڑی تو 1 لاکھ میں آج کل نہیں آ رہی, موبائل خریدا, موبائل لے کے استعمال کر رہے ہیں, اب 1 لاکھ روپے دے نہیں رہے ان کو. یہ مانگ کے تھک گئے, ٹائم بھی پورا ہو گیا, وہ دے نہیں رہا. تو انہوں نے کیا کیا, کسی طرح دھوکے سے ان سے 1 لاکھ روپے نکلوا لیے. کوئی ٹوپی کرا کے, نا جھوٹ بولنا تو جائز نہیں, کوئی ٹوپی کرا کے نکلوا لی. مثال کے طور پر ایک دن کیا ہوا, ان کا بٹوا وہاں پڑا رہ گیا تھا, اس میں 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے بٹوے پہ ہاتھ صاف کر کے 1 لاکھ روپے نکالے اور بٹوا ان کو واپس کر کے کہا کہ اپنے بٹوے کی حفاظت کیا کریں. تو اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ کیا انہوں نے. تو یہ مجبوری میں جائز ہے, اس لیے کہ یہ فراڈ نہیں ہے, یہ دیکھنے میں فراڈ لگ رہا ہے, بلکہ حقیقت میں یہ کہ ایک آدمی تمیز سے آپ کا حق ادا نہیں کر رہا, تو آپ گھما کے, جیسے کہتے ہیں نا جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکل رہا ہو تو انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا پڑتا ہے. تو یہ بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. فقہاء نے اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ شرافت سے جب پیسے نہیں دے رہے, آپ کا حق نہیں دے رہے, تو شر اور آفت کے ذریعے پیسے نکلوانا جائز ہے. لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال کیا جائے کہ جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی لیا جائے, اس سے زیادہ نہ لیا جائے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا جی محترم کا بٹوا رکھا ہوا ہے, اس میں 1.5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے پورے 1.5 نکال لیے کہ 1 لاکھ تو اس لیے کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے, 50,000 اس ٹینشن کے جو اس نے مجھے دی تھی, تو وہ ٹینشن کے پیسے نہیں لے سکتے آپ کہ بھئی 1 لاکھ تو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس نے میرے 1 لاکھ دے نہیں رہا شرافت سے, اب 50 اس چکر میں لے رہا ہوں کہ یہ مجھے اتنی ٹینشن کیوں دی اس نے, تو یہ جائز نہیں ہے. دوسرا, جب آپ نے اپنا حق وصول کر لیا تو بس وصول کر لیا. اب ایسا نہ ہو وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرے بٹوے سے پتہ نہیں کہاں پیسے گر گئے, وہ 1 مہینے بعد لا کے آپ کو آپ کے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے, تو آپ گھننے بن کے وہ بھی رکھ رہے ہیں. تو جب آپ پہلے لے چکے ہیں تو اب آپ کے لیے یہ والے پیسے حلال نہیں ہیں. تو آپ اس کو بتا دیں, یا تو واضح بتا دیں کہ میں نکال چکا ہوں, یا اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ میں نے گفٹ کر دیے تمہیں. تو اپنے حق سے زیادہ آپ وصول نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جس نے پیسے آپ کے لیے اسی کے پیسے لے سکتے ہیں, اس کے کسی رشتہ دار سے نہیں نکال سکتے. وسیم بھائی نے آپ سے پیسے لیے, عبد الوہاب بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت, وسیم بھائی نے آپ سے 1 لاکھ روپے لیے اور ٹائم پہ واپس نہیں کر رہے اور ترسا رہے ہیں آپ کو. آپ کے وسیم بھائی کے بچے کا بٹوا آپ نے دیکھا تو اس میں سے 1 لاکھ روپے نکال دیا, یہ حرام ہے, کیونکہ جس نے حق دبایا ہے اس سے تو لیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لیا جا سکتا. کمپنی میں صرف نفع ہوتا ہو تو انویسٹمنٹ کیا سود کہلائے گی؟ محمد افضل صاحب قطر سے. پاکستان میں ایک کوکنگ آئل کی کمپنی ہے, اس میں میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے, مگر پچھلے 5 سال کی جو ہسٹری میں نے دیکھی ہے اس میں کسی بھی جگہ نقصان نہیں ہوا بلکہ پروفٹ ہی ہوا ہے, تو کیا یہ سود میں آئے گا؟ نیز اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ سب حلال ہی کما رہے ہیں تو کس طرح دیکھا جائے؟ دیکھیں, آپ نے کمپنی میں پیسے انویسٹ کیے تو آپ ان سے طریقہ کار پوچھیں کہ آپ لوگ پروفٹ کیسے کماتے ہیں. اگر وہ باقاعدہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو اس میں شریک کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. تو اگر کمپنی کو 5 سال سے نقصان نہیں ہوا تو یہ تو خوشی کی بات ہے, اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کاروبار میں انسان کو نقصان نہیں ہوتا تو اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جائز ہے بالکل. اچھی طرح سے بزنس کر رہے ہوں گے تبھی نقصان نہیں ہو رہا.
رہا یہ کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں تو کیسے دیکھا جائے گا، تو یہ تو بھائی آپ ہی جا کے دیکھیں گے. آپ انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے، جا کے میں دیکھوں تو ایسا کریں گے تو کون آئے گا؟ آپ خود سوچیں نا. آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور جناب وہ کمپنی کوکنگ آئل کی ہے تو آپ وہاں جا کے پوچھیں بھائی کیسے کما رہے ہو پیسہ. کوکنگ آئل ہی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ ڈیزل بیچ رہے ہو اس میں اور کوکنگ آئل کے نام پہ، تو ایسا تو نہیں ہے، کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہے لوگوں کو. اور جو پروفٹ ہو رہا ہے تو میری انویسٹمنٹ میں مجھے پرسنٹیج میں شریک کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ ساری ڈیٹیل جب پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ آپ جو ہے جائز کاروبار ہے یا ناجائز ہے. لیکن اس بیس پہ کہ آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، سوری اس میں نقصان بالکل بھی نہیں ہے، اس بیس پہ کاروبار حرام نہیں ہوتا بلکہ یہ اچھے کاروبار کی دلیل ہوتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ایک سال اگر 25ویں روزے کو ہوتا ہو تو زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ کیا 25ویں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا 25ویں روزے ہی کو زکوٰۃ دینی ہوگی یا 25ویں روزے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 25ویں روزے کو زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھ دیں، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا؟ عدنان صاحب انڈیا سے. عدنان بھائی اگر زکوٰۃ پہ سال 25ویں روزے کو گزر رہا ہے تو جب بھی 25 رمضان آئے گا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور آپ کو 25 رمضان کو حساب کرنا پڑے گا. حساب کے لیے 25 رمضان ہوگا، چاہے زکوٰۃ آپ 24 کو دے دیں، ایڈوانس 6 مہینے پہلے دے دیں وہ بھی جائز ہے، یا ایک دن بعد 2 دن بعد دے دیں تو بھی جائز ہے. لیکن حساب جو آپ کو کریں گے نا وہ 25ویں روزے کا. مثال کے طور پر 25ویں روزے کو آپ نے جب حساب کیا تو آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ بن رہی تھی اور آپ زکوٰۃ احتیاطاً 6 مہینے پہلے دے چکے ہیں اور وہ آپ نے 50,000 دی ہے، تو اس کا مطلب 50,000 تو ادا ہو گئے، 50 مزید دے دیں آپ، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے زکوٰۃ آپ پر لازم ہوئی ہے 1 لاکھ اور آپ 6 مہینے پہلے 1.5 لاکھ دے چکے ہیں تو وہ 50,000 غریبی کے ہو گئے. 1 لاکھ زکوٰۃ کے ہو گئے، 50,000 نفلی ہو گئے، وہ غریبی میں ثواب. اب وہ واپس نہیں لے سکتے غریب سے جا کے کہ یار میری تو 1 لاکھ بن رہی ہے، میں تو غلطی سے زیادہ دے دی تمہیں، وہ بس وہ غریبی میں ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25ویں تاریخ کو آپ نے حساب لگایا، پتہ چلا جی 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے آج، تو 1 لاکھ نکال کے الگ رکھ دیے کہ بعد میں دوں گا. تاخیر کرنا زکوٰۃ میں اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آ رہا اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی. تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ. کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ عمران لیسوتھو، یہ پتہ نہیں کوئی شاید کنٹری ہے. جیسا کہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہے کیونکہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے؟ کیا اس جگہ یہ کہنا صحیح ہے کہ سب اللہ کی طرف سے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، وکلتا یدیہ یمین، اور دونوں ہاتھ داہنے ہیں. تو یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں. تو کوئی اس نیت سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. ایسے کہنا کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو یہ کنایا ہے قدرت سے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یار سارے اختیارات تو صدر کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ تھوڑی کہ وہ صدر کے ہاتھ میں جا کے سارے اختیارات کسی نے شاپر میں ڈال کے رکھ دیے ہیں، بلکہ یہ طاقت اور قوت سے کنایا ہوتا ہے کہ یار سب کچھ تو ابا کے ہاتھ میں ہے. لوگ کہتے ہیں نا، مجھ سے کہتے ہیں یار میری شادی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو سب کچھ ابا کے ہاتھ میں ہے. تو اب یہ تھوڑی کہ آپ کی شادی کرنا ایک شاپر میں ڈال کے آپ نے ابا کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، یہ کنایا ہے کہ طاقت ہمارے گھر میں ابا کی ہے، ابا کی چلتی ہے اور چلنی بھی چاہیے ابا کی. تو بھائی حکومت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو اسی طرح ہم یہ بھی کہتے تھے بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مراد یہ ہوتا ہے کہ سب طاقت اور قوت اللہ کی ہے، چلے گی اللہ کی. تو یہ کنایا ہے، اس کا مطلب وہ والا ہاتھ نہیں ہوتا جو انسانوں کا ہاتھ ہے. باقی جو قرآن میں ید کا لفظ اور حدیث میں ید کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا تو وہ متشابہات میں سے ہے، اس میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بس اللہ کا ہاتھ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا کما هو لائق بشانی، جیسے کہ اللہ کی شان ہے. اور اس میں گہرائی میں جانا، اس میں غور و فکر کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ کے بارے میں، ذات کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی بالکل اجازت نہیں. ہم اللہ کو اللہ کی ان صفات سے پہچانتے ہیں جو اللہ نے اپنے نام بیان کیے، رحمان ہے، رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، نافرمانوں پہ اس کو غضب آتا ہے، انتقام لینے والا ہے، ستار ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا. ان صفات سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ کی ذات کی گہرائی میں ہمیں جانے کی قطعاً اجازت نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ ہماری مینٹل اپروچ سے، مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں، اس لیے بھی ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. تشدد سے بچنے کے لیے خود کو غیر مسلم بتانا. انڈیا میں کئی شہروں میں RSS کے لوگ کسی کو پکڑتے ہیں، اگر کوئی مسلمان نکلتا ہے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہیں جان سے مار دیتے ہیں. کیا ایسی حالت میں مسلمان کے لیے اپنا دین چینج کرنا یعنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہندو کہہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ محمد زبیر انڈیا سے. دیکھیں اس کو دین چینج کرنا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں دل میں انسان مومن ہو، اوپر سے جھوٹ بول دے. تو جان بچانے کے لیے ایسا جھوٹ بولنا جائز ہے. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان،
کہ جو دل سے مومن ہو، جان بچانے کے لیے زبان سے اگر وہ کہہ دے کہ میں کافر ہوں یا ہندو ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، اور قتل کا خطرہ نہ ہو لیکن بہت زیادہ مار پیٹ کا خطرہ ہو تو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عزیمت تو یہی ہے کہ انسان زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور شہید ہو جائے، لیکن اگر کوئی جان بچانے کے لیے ایسے موقع پہ جھوٹ میں اپنے آپ کو کافر کہہ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، نارمل کنڈیشن میں کوئی اپنے آپ کو ہندو یا عیسائی کہہ دے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نماز میں ہنسی آئے تو کیا کروں؟ نماز میں ہنسی آتی ہے، ویسے ہنسی آتی نہیں ہے، لیکن جب نماز کی نیت باندھنے کھڑا ہوتا ہوں تو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا خاندانی طریقے سے حل بتا دیں۔ محمد بلال انڈیا سے۔ محمد بلال بھائی، اس کا حل میرے پاس نہیں ہے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، جیسی نماز میں کھڑا ہوں مجھے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ کچھ ایسی آپ کا وہ نسخہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے تو یہی فی الحال سمجھ میں آ رہا ہے، خاندانی طریقہ یہی ہے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو آپ اپنی پرابلم بتائیں، تو وہ دیکھے گا، چیک کرے گا آپ میں کس قسم کے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو ویسے نہیں ہنسا رہے، نماز میں آپ کو ہنسا رہے ہیں۔ اب میری اس بات پہ آپ کو ابھی ہنسی نہیں آئے گی، لیکن نماز میں جیسے آپ کھڑے ہوں گے آپ کو میری یہ بات یاد آنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو ہنسی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں فوراً ڈاکٹر کو بتائیں، میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ محمد بلال صاحب، کیا مسلسل نماز چھوڑنا کفر ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو انسان نماز مسلسل چھوڑ دیتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نیز ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ تو ان حضرات کی کیا دلائل ہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہمیشہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں، بلکہ ایک نماز بھی بغیر کسی عذر کے جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور سعودی عرب کے بعض علماء بھی اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ کیونکہ فقہ حنبلی سعودی عرب میں رائج ہے، تو جیسے شیخ بن باز وغیرہ بھی اسی پہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر بھی ہو جائے گا اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیثیں ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، یہ مبالغہ پر مبنی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوسی کا خیال نہ رکھے خود پیٹ بھر کے کھائے وہ مومن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن والے کام نہیں کر رہا، وہ صرف نام کا مومن ہے، حقیقت میں جو مومن کے جیسی صفات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جتنی اس قسم کی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ جو نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے، تو اس سے مراد کفر دون کفرن ہے، نہیں بڑے درجے کا کفر نہیں بلکہ یہ چھوٹے درجے کا کفر ہے۔ جیسے شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑا شرک جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا شرک جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ آپ مخلوق کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے، تو یہ والا کفر بھی چھوٹا کفر ہے، مگر پھر بھی حدیث میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ نماز چھوڑنا معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیں اسلام میں شرک کے بعد نماز جان کر قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو یہ دلائل دونوں طرف ہیں، جمہور کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں کہ کافر نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نماز میں کتنی آواز سے تسبیحات پڑھیں؟ نماز میں قراءت، تکبیر اور تسبیحات وغیرہ کتنی آواز سے پڑھنی چاہیے؟ فہد صدیقی یو پی سے۔ بس اتنا جتنا خود سنائی دے، اور سنائی نہ بھی دے لیکن تلفظ صحیح ادا ہو رہا ہو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ ہاں، جو جہری نماز ہے جیسے امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے تو اتنی کم از کم اونچی آواز سے پڑھنا لازم ہے کہ پیچھے مقتدی جو پہلی صف میں قریب کھڑے ہوئے مقتدی ان تک آواز پہنچ جائے۔ غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے پینٹ شرٹ پہننا۔ جو شخص داڑھی، ٹوپی اور بڑے کرتے میں رہتا ہے یعنی بظاہر سنت طریقے سے رہتا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم اور ہندو لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور قریب نہیں آتے، جبکہ دوسرا شخص چھوٹی داڑھی رکھتا ہے اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے لیکن اس کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، تو ہمیں کون سا شخص بننا چاہیے؟ رحمۃ اللہ خان انڈیا سے۔ دیکھیں داڑھی کٹانا تو جائز نہیں ہے، کسی کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی داڑھی کٹانا جائز نہیں کہ میں ماڈرن نظر آؤں اور غیر مسلم میرے قریب ہو جائیں گے، کسی کو تبلیغ کے لیے گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ باقی پینٹ شرٹ پہننا بذات خود ایک جائز عمل ہے، اگر بہت چست پینٹ نہ ہو تو وہ پہنی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی بہتر یہی ہے کہ اپنا لباس پہنے جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا لباس رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تو جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ اپنے لباس کو فوکس کرنا چاہیے، غیر مسلم کو آپ کے لباس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک امریکن کا انٹرویو لیا، پورا پٹھان لگ رہا تھا، پورا ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی اس امریکی کی اور شلوار قمیض پہنی ہوئی اور شلوار بھی اتنی کھلی ڈلی، بالکل میں نے کہا شاید کوئی باجوڑ کا پٹھان ہے۔ میں نے اس سے جب انٹرویو لیا تو پتہ چلا اس کو تو اردو آتی نہیں ہے، پشتو بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں، تو امریکن تھا۔ میں نے اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ تو اپنے لباس کو رائج کرنا چاہیے نا کہ ہم دوسروں سے متاثر ہوں۔ تو اچھی سی شلوار پہنیں، اچھا سا کرتا پہنیں ڈیسنٹ قسم کا، اور داڑھی رکھیں، ہٹو بچے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نماز میں اتحیات یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ اچھا یہ مسئلہ پوچھا کس نے تھا؟ پینٹ شرٹ والا رحمۃ اللہ خان نے انڈیا سے۔ اچھا نماز میں اتحیات یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ اگر نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات بھول جائیں یا دعائے قنوت بھول جائیں تو نماز کو کیسے پورا کریں؟ محمد مشکور انڈیا سے۔ دعائے قنوت کی جگہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے لیکن اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو اتحیات اگر بھول گئے
تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، لہذا اس نماز کو لوٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ جان کر آپ چھوڑ رہے ہیں تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے تحیات رہ جائے تو وہ پھر سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، سونے اور چاندی کا کاروبار۔ ہم سونے اور چاندی کا کام کرنا چاہتے ہیں، مثلاً چاندی ابھی 40,000 روپے کی ہے، اگر ہم اسے 40,000 میں خریدیں اور 2-3 دن بعد وہ 45 کی ہو جائے تو یہ جو 5,000 کا منافع ہے یہ ہمارے لیے حلال رہے گا یا حرام ہو جائے گا؟ شارق صاحب لکھنؤ سے۔ کیوں حرام ہو جائے گا شارق صاحب؟ بزنس تو اسی چیز کا نام ہے، چیز مہنگی ہو جائے تو بیچ دیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ بینک والے کا ہدیہ قبول کرنا۔ ایک بزرگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ بینک میں کام کرتے ہیں، ان کا پیسہ لینے دینے کا کام ہے، ان کا پیسے لینے دینے کا کام ہے، اگر وہ کبھی مجھے ہدیہ دیتے ہیں یا کھانے پینے کا سامان لا کر دیتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ محمد مشکور، بہار، انڈیا۔ محمد مشکور بھائی، اگر یہ سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں اور کام بھی ان کا سود سے ریلیٹڈ ہے، سود لکھنا، سودی ایگریمنٹ کا لکھنا پڑھنا، اس قسم کا کام ہے، جیسے بینک میں ایک چوکیدار ہوتا ہے جس کی سود میں کوئی براہ راست انوالومنٹ ہی نہیں ہوتی، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یا بینک میں کوئی الیکٹریشین ہے جو آ کے صرف بلب صحیح کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے، یعنی اس کا کام ہے کہ صرف جو بجلی میں جہاں کنیکشن میں خرابی ہوگی اس کو صحیح کرے گا، تو اس کا تو سود میں کوئی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لکھت پڑھت سودی ایگریمنٹ کی کر رہا ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے بینک میں جس کا کام ہی دیکھنا ہے کہ کتنا پروفٹ سود کا ہوا، کتنا لوگوں کے اماؤنٹ آئی، یہ سب چیزیں، تو ایسی جاب حرام ہے، اس پہ ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے، تو لہذا ایسے شخص کا آپ ہدیہ بھی قبول نہ کریں، اگر کر لیا ہے تو اتنے پیسے آپ صدقہ کر کے وہ ہدیہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان بزرگ کو بتا دیں کہ حضرت آپ مجھے کوئی بھی چیز دیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس کی مالیت کے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ بتا دیں، پھر لے سکتے ہیں آپ، تاکہ ان کو احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ میری آمدن ناجائز ہے، تو یہ بتائے بغیر آپ اگر لیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حرام میں معاونت ہو رہی ہے دوسرے کے ساتھ، اور اگر صدقہ نہیں کرتے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے آپ کے لیے۔ کیا اللیگل کام کی کمائی حرام ہے؟ حلال و حرام کمائی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، حرام کمائی کس کو کہتے ہیں، اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں وہ چیز لیگل نہ ہو اور وہ کام کریں تو کمائی کس طرح کی ہوگی؟ شہزاد صاحب ساؤتھ افریقہ سے۔ دیکھیے، حرام تو وہ کام ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، جیسے شراب کی خرید و فروخت ہے، سودی بینک میں جاب ہے، یا رشوت لینا، وہ جو رشوت لے کے آپ جو کھائیں گے وہ آمدن بھی حرام ہوگی، تو یہ چیز ایسی ہے جو عمل بھی ناجائز ہے اور اس سے جو حاصل ہونے والی ارننگ ہے وہ بھی حرام ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جو بذات خود جائز ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کچھ مینجمنٹ کے لیے، کچھ انتظامی چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اسمگلنگ ہے۔ اب گورنمنٹ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیتی کہ آپ دوسرے ملک سے ٹیکس ادا کیے بغیر مال لے کر آئیں اور اس پہ آپ پروفٹ کمائیں، تو یہ کام بذات خود تو جائز ہے، کیونکہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہیں بھی آپ کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت میں داخل کر سکتے ہیں اور اسے بیچ کے پروفٹ لے سکتے ہیں، تو شرعاً تو یہ جائز ہے، مگر قانون کی روح سے یہ اللیگل ہے، اور قانون کو فالو کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے اگر وہ قانون لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی ارننگ کرتا ہے، یعنی ایسے کام کے ذریعے پیسے کماتا ہے کہ شریعت میں وہ کام تو جائز ہے مگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو اس کام کے کرنے کا گناہ تو ہوگا مگر ارننگ حرام نہیں ہوگی۔ جیسے ہم اسمگلنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اسمگلنگ کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور بشرطے کہ وہ اپنی چیز خریدیں اور لا کے بیچیں تو اس سے پروفٹ تو حلال ہوگا، مگر چونکہ یہ کام اللیگل ہے تو اللیگل ہونے کی وجہ سے اس پہ گناہ ملے گا، اس لیے کہ گورنمنٹ نے آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دی ہے۔ تو ہر وہ کام جو فی نفسی ہی یعنی بذات خود جائز ہو مگر گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا اور اس قانون کو پھر کوئی فالو نہیں کر رہا تو اس سے جو یعنی یہ عمل غلط ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال، حکومت چیزوں کی قیمتیں طے کر دیتی ہے، جیسے آٹا اس ریٹ سے زیادہ ریٹ پہ نہیں بکے گا، تو اگر کوئی زیادہ ریٹ پہ بیچ رہا ہے تو یہ گناہ کا عمل ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اضافی ریٹ ہوگا وہ وہ جو بیچنے والے کے لیے وہ ریٹ جائز ہوگا، کیونکہ اپنا آٹا ہے، جس قیمت پہ چاہے بیچے وہ پروفٹ حلال ہوگا، مگر یہ عمل غلط ہوگا، گناہ ملے گا کہ گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے لا بنایا، آپ اس لا کو فالو کیوں نہیں کر رہے، اور یہ بھی اس لا کے بارے میں جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو۔ کوئی لا ایسا بنایا جس میں صرف کوئی لوگوں کا فائدہ ملحوظ نہیں ہے، دو چار بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کا پیٹ یا توند بھرنی مقصود ہے اور 100% یقین ہو آپ کو، تو پھر اس قانون کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے نقصان کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو بعض ظالم لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خام خواہ لوگوں پہ زبردستی کی کوئی چیز مسلط کر دیتے ہیں۔
امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی دعا، میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس دور سے نجات مانگنی چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کیا یہ صحیح اور کیا غلط ہے۔ عبداللہ صاحب کشمیر سے، یقیناً وہ دور فتنوں کا بھی ہوگا، لیکن امام مہدی کے لشکر میں کوئی شامل ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وائی فائی ہیک کر کے استعمال کر سکتے ہیں؟ جو لوگ دوسرے کا وائی فائی ہیک کر کے استعمال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تحریر خان کلکتہ سے، بالکل ناجائز ہے، چوری میں آتا ہے، بل وہ دے رہا ہے، مزے آپ اڑا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کلکتہ سے تحریر خان صاحب، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ چیٹنگ کر کے پاس ہونا کیسا ہے؟ جو بچے امتحانی ہال میں چیٹنگ پیپر استعمال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تحریر خان کلکتہ سے۔ کیوں جائز ہے بھائی؟ چیٹنگ کب سے جائز ہو گئی؟ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننا چاہیے۔ لوگوں کے خوف سے گناہ نہ کرنا، کبھی کبھی دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ گناہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ گھر والے اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو معاف نہیں کرتے اور بعد میں تانا دیتے ہیں، اس وجہ سے گناہ نہیں کرتا ہوں۔ تو گناہ نہ کرنے پر مجھے ثواب ملے گا یا الٹا گناہ ہوگا؟ کیونکہ میں نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی وجہ سے گناہ نہیں کیا۔ کیا اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ محمد کونین صاحب انڈیا سے، بھائی گناہ سے بچنے کی اگر توفیق مل رہی ہے نا، بھلے لوگوں کی وجہ سے مل رہی ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی بھی طرح سے انسان گناہ سے بچ جائے، اللہ کے خوف سے نہیں پبلک کے خوف سے بچ جائے، تو بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک انسان کے ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ شرم کھا رہا ہے لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اصل تو یہ کہ اللہ کے خوف سے چھوڑے، لیکن اگر کوئی اللہ کے خوف سے نہیں چھوڑتا، پبلک کے خوف سے بھی چھوڑ دیتا ہے نا، تو یہ بھی شکر کا موقع ہے کہ کسی بھی لحاظ سے بچا تو نا، اپنی عزت کا خیال تو ہے اس کو، اس لیے فکر نہ کرے، وہ چھوڑیں گناہ کو، اور اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا کہ گناہ سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کا بھی عنصر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکمل لوگوں کے لیے ہی رک رہا ہوتا ہے انسان، کچھ اللہ کے خوف سے، کچھ پبلک کے خوف سے مل جل کے چل رہا ہوتا ہے انسان۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر مکمل پبلک ہی کے خوف سے بچ رہا ہے تو بھی غنیمت ہے، برائی سے بچنا ہی چاہیے چاہے کسی بھی طرح سے ہو۔ کیا نماز میں رکوع سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے؟ زید انصاری ممبئی سے، مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا یہ لفظ بمبئی ہے یا ممبئی ہے، کوئی بمبئی لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ممبئی لکھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں جب کوئی یہ کہہ رہے ہیں بمبئی الگ ہے تو ممبئی الگ ہے، یہ ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، بمبئی اور ممبئی شہر ہی الگ الگ ہیں، ہم تو ایک ہی سمجھتے تھے۔ بہرحال اس پہ ہم تحقیق بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم جب کوئی سجدہ تلاوت نماز میں پڑھتے ہیں تو صرف رکوع کرنے سے سجدہ ہو جائے گا یا ایک سجدہ کر کے اٹھنا پڑے گا بعد میں رکوع میں جائیں؟ زید انصاری، اگر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھتے ہی فوراً رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں نیت کر لیں اس سجدہ تلاوت والی آیت کے سجدے کی بھی، تو رکوع بھی ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت والی آیت کا سجدہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ رکوع میں نیت نہیں کرتے تو خود بخود نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے اسی سجدے سے سجدہ تلاوت والا سجدہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت والی آیت جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو فوراً اگر رکوع کر لیں تو پھر نئے سرے سے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، اگر فوراً رکوع نہیں کرتے تو پھر آپ کو سجدہ تلاوت والی آیت والی بات فوراً سجدہ کرنا پڑے گا، سجدہ کر کے اٹھیں گے، اس کے بعد تلاوت کریں، پھر رکوع کریں، باقی نماز ایسے ہی مکمل کریں جیسے ہوتی ہے۔ اچھا بھائی چلیں، بمبئی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تعویذ لٹکانا کیوں جائز ہے؟ ہمارے احناف کے علماء تعویذ لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی مضبوط دلیل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ شمس الرحمن بنو سے، جناب شمس الرحمن صاحب، اگر اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں نا، اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی دم کرنا، حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے اس سے تعویذ سے شرکیہ تعویذ مراد ہے، وہ تعویذ جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں وہ تعویذ حدیث میں داخل نہیں ہے، کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے رقیہ کی دو قسمیں ہیں اسی طرح تعویذ کی بھی دو قسمیں ہیں، اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے،
صرف یا اللہ مدد کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی یا اللہ مدد, اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے, تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے بلکہ ریٹن میں لکھ کے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے. تو یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تعویذ کو شرک قرار دیا جائے. باقی تعویذ کے جواز کے دلائل کیا ہیں اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا. پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے, بہرحال یہ ذہن میں رکھیں. اللہ سے مدد مانگیں زبان سے, پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے, بس زبان سے مدد مانگیں, اس کی زیادہ فضیلت ہے, دعا کی فضیلت ہے. جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویذ نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں, ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے. تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں. بہرحال تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے. تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, میں الحمدللہ کبھی پرچی نہیں لٹکاتا, نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویذ لٹکانے دیا ہے. میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویذ مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں, کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں تو نہیں دو تو کہیں شرکیہ تعویذ نہ لے جا کے. اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں, میں خود بھی, گھر والے بھی, میں کبھی کسی کو تعویذ نہیں پہننے دیتا. اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا کہ بھائی ہم کیوں ان چکروں تعویذ گنڈوں میں پلیتوں ان چکروں میں کیوں پڑیں. کوئی میں کبھی دیکھتا ہوں بچے اپنے ننیال گئے کہیں, کوئی پرچی تعویذ لٹکا کے لے آیا, ادھر ہی میں ایسے پکڑ کے ایسے کھینچتا ہوں اس کو, بولتا ہوں کچھ بھی ہو جائے, بھلے جن چڑیل بھوت ہی آ جائے, اللہ نہ کرے بھوت بھی آ جائے گا پھر بھی تعویذ نہیں لٹکانا, جاؤ ایسی کی تیسی. ایسے انسان تمیز سے زندگی گزارے, کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ کوئی جن چڑیل بھوت, اور پھر جن چڑیل بھوت خود ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں, آتے ہی نہیں. وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کمزور ایمان ہوتا ہے نا وہیں زیادہ آتے ہیں. تو ان چکروں میں نہ پڑیں. جو سنت عمل ہے سورہ فلق سورہ ناس رات کو ہاتھ پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں, بچوں پہ پھیر لیا کریں. مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعائیں پڑھا کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. خاندانی دعائیں بس یہ پڑھا کریں, کافی اتنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.